مولانا چونکہ بہت ہی ماضی قریب ہی کی شخصیت اور اب بھی ان کے تلامذہ موجود ہے، اور تفصیلی حالات پر علماء نے بڑی کتابیں لکھی. مولانا زکریا بن یحییٰ بن اسماعیل، اور اب تو اوجز کے شروع میں بھی آپ کے حالات ہوں گے. آپ کی ولادت باسعادت 11 رمضان المبارک 1315 کے اندر ہوئی، اور شب 11 بجے کاندھلا کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی ولادت 11 رمضان 1315 کے اندر ہوئی، اور شب 11 بجے حضرت مولانا خود ہی تحریر فرماتے ہیں کہ 1388 کے اندر 13 سال کی عمر میں آپ کاندھلا سے تشریف لائے، اور مظاہر علوم سہارنپور میں 1332 کے اندر 1388 کے اندر رجب المرجب میں آپ کے ہم محترم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہاں مدرس تھے، تو آپ نے اور آپ کے والد بزرگوار بھی اس لیے 1388 کے اندر حضرت مولانا نے نحو میر میں داخلہ لیا، بلکہ 1332 میں مستقلاً ایک پورا سال منطق پڑھی، اور 1333 کے اندر اپنے والد بزرگوار کے پاس یعنی حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس مکمل دورہ حدیث پڑھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں آپ کی فراغت 1333 کے اندر ہے، اور ابھی 1333 تو آیا نہیں، ابھی 29 شروع ہوا ہے. تو 29 30 اور 33 کا مطلب 5 سال 100 سال ختم ہونے میں. اس کا مطلب آپ کی فراغت کو 95 سال ہوئے، اور ظاہر ہے انتقال ہی آپ کا 1402 یعنی 1982 کے اندر ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل 95 سال میں آپ کا انتقال جب 1402 کے اندر ہوا تو تقریباً 25 سال تو انتقال کو ہو چکے. ارے آیا سمجھ میں؟ تو 95 میں سے 25 آپ نکال دیجئے تو کتنے سال رہ جاتے ہیں؟ 70 سال رہ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو 70 سال، اور پھر آپ کا درس ایک آدھی صدی تک تقریباً 50 سال تک آپ نے بخاری شریف پڑھائی. حضرت مولانا نے جیسا کہ میں نے عرض کیا میری سند میں مولانا زکریا صاحب سے قراءتن نہ صحیح سماعن بخاری شریف کا اول اور آخر اور مسلسلات من اولہ الی آخرہ جہاں پڑھنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی، وہاں آپ کے تلامذہ ارشد سے استفادے کا زیادہ موقع ملا ہے، اور قراءتن حدیث کی کتابیں آپ کے تلامذہ سے پڑھی. حضرت مولانا نے اولاً اپنے والد بزرگوار سے
جو کہ تلمیذ ارشد ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے۔ بعد میں جب آپ کے والد بزرگوار کا جب انتقال ہو گیا 34 کے اندر، یعنی آپ کی فراغت کے دوسرے ہی سال، تو آپ نے اپنے شیخ طریقت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے دوسری مرتبہ دورے حدیث کو آپ نے پڑھا 34 میں، اور 35 میں پھر آپ مدرس ہو گئے، اور مدرس ہونے کے بعد 5 سال تک تو حدیث کی کوئی کتاب آپ کے متعلق نہیں ہوئی۔ 1340 میں حدیث کا پہلا سبق آیا۔ اس دوران بذل المجہود کی تالیف میں اپنے استاد کے رفیق کار رہے، اور بذل المجہود کی تکمیل ہوئی ہے 45 کے اندر، 1345 میں، جس کی تفصیل آگے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے حالات میں آ رہی ہے۔ وفات حسرت آیات یکم شعبان 1402 مطابق 24 مئی 1982 میں مدینہ منورہ میں مابین العصر والمغرب آپ کا انتقال ہوا، اور بعد المغرب حرم میں نماز ہوئی، اور بعد المغرب جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کے معتقدین کی ایک جماعت چارٹر فلائٹ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ تجہیز و تکفین میں شرکت کے لیے پہنچے، لیکن حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جلد سے جلد میت کو دفن کر دینا چاہیے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے مستریح او مستراح، تو اس وقت آپ کو دفن کیا جا چکا تھا۔ آل اللہ مراتبہ ونور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ۔ حضرت مولانا کی اگر 1402 کے اندر آپ کا انتقال ہے اور ولادت 1315 میں ہے، تو آپ اس حساب سے 85 اور 2 87 سال، یعنی تقریباً آپ کی عمر 90 میں 3 سال کم، جس میں ایک بڑی مدت تک آپ نے بخاری شریف کا درس دیا، اور آپ کے تلامذہ اس وقت مسند تدریس حدیث پر براجمان ہیں، اور یہ جو صدی میں جہاں جہاں بھی آپ کو اساتذہ حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت مولانا صاحب اوجد المسالک شریک شرح ابی داؤد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے تلمیذ ارشد ہی کے تلامذہ ہیں۔